السلام علیکم۔ امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ کائیوی ترکمانی، وفات 1280، ترک اوغوز کی شاہ کائی قبیلے کے سردار، سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 بتائی جاتی ہے اور مدفن اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروق سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد اول نے ارطغرل کی ماں سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے تھے۔ غیر معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق اوغوز ترک قبائل کی شاہ کائی قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ارطغرل سے مل کر بنا ہے۔ کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب پرندے کے آتے ہیں جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے۔ ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیروز وغیرہ کے طور پر ہوں گے۔ یہ کوئی ناول، کہانی یا ڈرامہ نہیں بلکہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے قبائلی ترک سپاہی عثمان اول کے والد ترک اوغوز کے سب سے بہادر قبیلہ کائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر تک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، مگر تفرقہ بازی اور عصبیت نے وحدت ملت کو منتشر کر دیا تھا۔ مسلم معاشرے جنگ آلود ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف اسلام دشمن قوتیں سر اٹھا رہی تھیں۔ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف جارحیت شروع ہو گئی تھی۔ اس صلیبی جنگ میں یورپی افواج کے دستے 1096 میں قسطنطنیہ میں جمع ہوئے، جہاں سے انہوں نے مسلم دنیا پر حملہ کر دیا۔ ایک جانب یورپی اقوام مسلم ریاستوں کو فتح کرنے کے پروگرام پر عمل پیرا تھیں، دوسری طرف مسلمان خود فرقوں میں تقسیم اور آپس میں ہی برسر پیکار تھے۔ اندلس میں طائفہ الملوکی پھیلتی جا رہی تھی۔ سلجوقی سلطنت بھی اختلافات کا شکار ہو گئی تھی۔ غزنی اور غوری سلطنتیں آپس میں دست و گریباں تھیں۔ شمالی افریقہ میں عباسی خلافت کے متوازی فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ مسلم ریاستیں خانہ جنگی اور محلاتی سازشوں میں گھری ہوئی تھیں۔ ان حالات سے یورپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنی قوتیں مجتمع کی اور پوری طاقت سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مسلم حکمرانوں کی نااہلی سے شوال 496 ہجری 1099 عیسوی میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس دن یروشلم میں تاریخ کا بدترین قتل عام کیا گیا۔ گلی کوچوں میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ کہا جاتا ہے اس روز اس شہر میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ گھوڑوں کے سمت خون میں ڈوب گئے۔ 12ویں صدی عیسوی کے آتے آتے اسلامی سلطنت کا پرانا مضبوط شیرازہ بکھر چکا تھا۔ عظیم الشان اسلامی سلطنت مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ سلطنتوں کی تقسیم اور تہذیبوں کے تصادم نے حکمرانوں کو ایک دوسرے کے مدمقابل لا کھڑا کیا تھا۔ بغداد عباسی خلافت کا مرکز تھا، وہاں بہت انارکی پھیلی ہوئی تھی۔ فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا۔ بغداد کی خلیفہ کا اثر رسوخ برائے نام رہ گیا تھا۔ دوسری جانب شاہان خوارزم کی قوت اور شباب پر تھی۔ وہ ایران اور خراسان پر، شام اور عراق میں عالم سلجوق کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام مسلم سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن عین اس وقت چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور اس نے سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل منگولوں اور صلیبیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور بعض وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے۔ بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے معرکہ آرا ہوئے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی۔ وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائی کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر ایشیائی کوچک مارے مارے پھر رہے تھے۔ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جزو قبیلہ کائی تھا۔ کائی قبیلے کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 12 قبیلے بنے، پھر مزید تقسیم ہو کر 24 قبائل ہو گئے۔ اوغوز قبیلہ کے شاہ گون خان میں سے ایک قبیلہ کائی تھا۔ کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔
یہ خانہ بدوش اور جنگجو قبیلہ تھا۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا، یہ لوگ وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرہ ڈال لیتے تھے۔ اس دور میں ترک قوم اپنی شجاعت اور دلیری کی وجہ سے خاص امتیاز رکھتی تھی۔ ترکوں کی آبادی وسط ایشیا میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بعض ترک قبائل امن کے دنوں میں کسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے اور جنگ کے وقت فوج میں شامل ہو کر زیادہ شجاعت حاصل کرتے۔ کائی قبیلہ 11ویں صدی میں منگولوں کے حملوں کی وجہ سے اپنے سردار کائے الپ کے بیٹے گندوز الپ یعنی جنہیں سلیمان شاہ بھی کہا جاتا ہے کی قیادت میں خراسان کے شہر مہان میں آباد ہوا۔ لیکن منگولوں اور صلیبیوں کے حملے کے ڈر کے باعث یہاں سے نکل کر شمالی اناطولیہ آ گیا تھا، جو اس وقت سلجوقی سلطنت کی عملداری میں تھا۔ اناطولیہ پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناطولیہ آرمینیا کے شمال مغرب میں واقع چراگاہوں کی جانب شہر اختلاط میں خیمہ زن ہوا۔ آج بھی مشرقی اناطولیہ میں کائی قبیلے کے بہت سے آثار و قبریں ملتی ہیں۔ سلیمان شاہ کی بیوی ہامہ خاتون سے ان کے 4 بیٹے تھے: دندور، گندوز، ارطغرل اور سنگرتین۔ سلیمان شاہ کے منجھلے بیٹے ارطغرل کی پیدائش روایت کے مطابق 1191 میں اناطولیہ کے شہر بروسا میں ہوئی۔ ارطغرل بہادر نڈر جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کا تحفظ اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ صلیبی طاقتیں اور منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ وقت وہ آ گیا تھا کہ کوئی بھی مسلم سلطنت مستحکم نہیں رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب چنگیز خان کی تاتاری فوجوں نے تباہ کن آندھی کی طرح آ کر اپنے مفتوحہ مسلمان اور دیگر ملکوں کو رون دیا تھا۔ تاتاریوں کا سیلاب ترکستان، ماوراء النہر، خراسان، فارس، عراق، جزیرہ اور شام سے گزرتا ہوا وہاں کی بستیوں کو مٹاتا چلا جا رہا تھا۔ خلافت عباسیہ کے بعد منگولوں کی منزل اب سلجوق سلطنت تھی۔ بازنطینی سلطنت کے صلیبی اپنی سازشوں کے جال بن رہے تھے۔ مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوق سلطنت ان دنوں زوال کے قریب۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین کیقوباد کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں۔ سلیمان شاہ ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے بچایا جا سکے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ کائی قبیلہ اکیلا منگولوں اور صلیبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری جانب اس علاقے میں بے رحم سرد موسم، وبا اور قحط سے بچنے کے لیے ایک چراگاہ کی ضرورت تھی۔ ان حالات میں وہ اپنے قبیلے کے لیے ایک محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھے۔ تقریباً 1229 میں کائی قبیلے نے خلات کے علاقے کو سلطان جلال الدین خوارزمی کی پپا کردہ جنگوں کے نتیجے میں اس علاقے کے بدلتے حالات کے دباؤ تلے چھوڑ دیا۔ یہ لوگ دریائے دجلہ کے حوض کے علاقوں کی جانب یہ ہجرت کر گئے۔ کائی قبیلہ سلیمان شاہ اور ارطغرل کی سرگردگی میں اپنے وطن کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کے مشہور شہر حلب کی جانب روانہ ہوا تاکہ وہاں کے امیر ملک العزیز سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں اپنے قبیلے کو آباد کیا جائے۔ لیکن اثناء راہ میں دریائے فرات کے کنارے قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی وفات ہو گئی۔ شاہ سلیمان کا تیسرا بیٹا ارطغرل کائی قبیلے کا سردار بنا۔ وہ بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھا۔ شاہ سلیمان کی وفات کے بعد قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل کی سربراہی میں سب سے پہلے اخلاط آئے تھے، پھر اخلاط سے حلب گئے۔ حلب میں صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کی سلطنت میں ہونے والی صلیبی سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایوبی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئے۔ ارطغرل نے امیر حلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں اپنے قبیلے کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بالآخر اس قبیلے کے جانبازوں نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کے خفیہ قلعے کو مسمار کر دیا۔ اس کے بعد ارطغرل نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کیا۔ ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا۔ یہ جماعت، جو تقریباً صرف 400 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پائے تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کو مختصر دستے کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا۔
اور اس جاں بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمنوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلجوق سلطنت کے فرما رواں سلطان علاء الدین کیکوباد کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلجوق سلطنت کے فرما رواں سلطان صلاح الدین کیکوباد نے اسے سوغوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا اور سوغوت کا شہر بھی اسے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور ارمانیہ سے آئے تھے سوغوت بدوباش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا۔ ارطغرل کی ان فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل جو ایشیائے کوچک میں پہلے سے آباد تھے ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح ارطغرل کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گردوں پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے علم کا نشان ہلال تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 687 ہجری میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سوغوت کے قریب مدفن ہوا۔ ارطغرل غازی نے ساری زندگی جنگ میں گزاری جو ایسی ریاست کی بنیاد بنی جو آگے چل کے عثمان غازی کی قیادت میں عظیم مسلم ریاست کے طور پر سامنے آئی اور صدیوں تک قائم رہی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ایمان کامل اور دین اسلام کے لیے فتوحات حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ایمان کامل عطا کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔